بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے آج ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط میں مزید بہتری آئے گی اور دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں موجود اشیاء اور اجناس کم قیمت پر اور بآسانی خرید سکیں گے۔ اس سلسلے میں آج پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ردیک پشین کے مقام پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس مارکیٹ میں دونوں ممالک کے تاجر خریداروں کے لیے اپنی پروڈکٹس رکھ سکیں گے، جبکہ ان اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی بھی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج پاک ایران سرحد کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے ایرانی صدر کے ساتھ بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دیگر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارڈر مارکیٹ کی وجہ سے سرحد کے دونوں اطراف عوام کو روزگار کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ منڈی بین السرحدی تجارت معاشی ترقی اور مقامی کاروبار کو فروغ دے گی۔ ذرائع کے مطابق ایران اور پاکستان کی سرحد پر 3 نئی تجارتی منڈیاں بھی کھولی جا رہی ہیں۔ پہلی پاک ایران تجارتی منڈی کھول دی گئی ہے، جبکہ مزید 2 منڈیوں کو کھولنے کا کام جاری ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف آج پاکستان اور ایران کے سربراہان نے منپشین سرحدی کراسنگ پر بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح بھی کیا۔ اس ٹرانسمیشن لائن سے پاکستان کو 100 میگا واٹ بجلی بھی فراہم کی جائے گی۔ یاد رہے کہ ایران پہلے ہی پاکستان کو 100 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح اب مجموعی طور پر ایران پاکستان کو 200 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے لگے گا، جبکہ اس کے ریٹ بھی آئی پی پیز کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ تاہم ابھی ریٹ کے سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان مزید بات چیت ہوئی ہے اور ان ریٹس کو مزید کم کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مزید 500 میگا واٹ بجلی کے منصوبے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی پولان گنبد ٹرانسمیشن لائن سے پاکستان کو ایران سے 100 میگا واٹ اضافی بجلی ملے گی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سولر انرجی کے منصوبے بھی زیر غور ہیں، جس کے تحت ایران پاکستان کو سولر انرجی کے سیکٹر میں بھی ہر ممکن مدد اور تعاون فراہم کرے گا اور پاکستان کے انرجی کے مسائل حل کرنے میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبہ امریکہ کی وجہ سے کھٹائی کا شکار ہے۔ ایران نے اس گیس پائپ لائن منصوبے پر کام مکمل کر لیا ہے، لیکن پاکستان کے علاقے میں اس گیس پائپ لائن منصوبے پر کام شروع ہونے سے قبل ہی روک دیا گیا تھا۔ جی ناظرین، واضح ہے کہ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں شروع کیا گیا تھا، جس پر ایران نے اپنے سرحدی علاقے میں اس پر کام مکمل کر لیا، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد نئی آنے والی مسلم لیگ نون کی حکومت نے امریکہ کے دباؤ پر اس منصوبے پر کام روک دیا تھا۔ ایران نے اس منصوبے پر اپنے وعدے اور معاہدے کے مطابق کام کیا، لیکن پاکستان میں اس حوالے سے کوئی کام نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے ایران نے 1 دہائی سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد یک طرفہ طور پر معاہدہ غیر اعلانیہ طور پر ختم کر دیا، جس پر ایران نے پاکستان کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پاکستان پر $8 ارب ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ تاہم اب تک اس حوالے سے ایران نے کوئی عملی پیش رفت نہیں کی ہے اور ایرانی حکومت کو پاکستان کی حکومت کی مجبوریاں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا اب ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ ایران کی طرف سے اس معاملے میں بھی پاکستان کو رعایت مل رہی ہے۔ یہاں یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اگر دونوں ممالک یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل ہو جائے تو پاکستان کے گیس کے حوالے سے مسائل 70% سے زائد حل ہو جائیں گے اور پاکستان کو ایران سے سستی گیس دستیاب ہو سکے گی، جس سے پاکستان میں گیس کے صارفین کو بھی سستی گیس میسر ہوگی اور عوام کو گیس کی لوڈ شیڈنگ سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ لیکن چونکہ امریکہ بہادر اس منصوبے کے مخالف ہیں، اس لیے اس منصوبے پر ایک بڑا سوالیہ نشان اب بھی موجود ہے۔ جی ناظرین، آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ردیک پشین کے مقام پر بارڈر مارکیٹ کے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ان کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بہت اچھی اور خوش کن گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت نے طے کیا ہے کہ مستقبل میں دونوں اطراف سے ہر شعبے میں بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر انرجی سیکٹر میں ایران پاکستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان فری ٹریڈ کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے تاکہ دونوں ممالک کے عوام
ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کے ملکوں میں بننے والی پروڈکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کی طرف سے گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ بھی گوادر کے عوام کے لیے خوش آئند ہے، جس سے نہ صرف گوادر کو بجلی کے مسائل حل ہوں گے بلکہ علاقے میں ترقی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایران کی حکومت کو سولر انرجی کے منصوبوں پر مل کر کام کرنے کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری تجویز کو ایرانی صدر نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور سولر انرجی کے منصوبوں پر فوری طور پر عمل درآمد کرنے اور تجاویز پر باضابطہ طور پر آگے بڑھنے کی یقیندانی بھی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی کے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے بہت جلد دونوں ممالک کے وفود ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ بھی کریں گے۔ جی ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ وقت نہیں کہ ماضی کی حکومت پر الزام تراشی کروں، لیکن گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کا یہ منصوبہ بہت پرانا ہے جسے سرد خانے کے نظر کر دیا گیا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے 1 سال سے بھی کم مدت کے عرصے میں اس منصوبے کو مکمل کر لیا ہے، جو اصولی طور پر برسوں پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا اور گوادر کے عوام کو ریلیف فراہم کر دیا جانا چاہیے تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 100 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سرد خانے میں ڈال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس منصوبے کی تکمیل میں غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت میں آتے ہی ہمارے بجلی کے وزیر خرم دستگیر نے ایران کا دورہ کیا اور 100 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کو مکمل کرنے پر ایران کی حکومت کو آمادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف کو مزید کم کرنے کے حوالے سے بھی ایرانی حکومت سے بات کر لی جائے گی۔ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے سی پیک کے حوالے سے بھی متعدد تجاویز ایرانی حکومت کے سامنے رکھی ہیں، جن پر غور کرنے کے لیے ایرانی حکومت نے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے تاجروں کے لیے بارڈر مارکیٹ کا قیام نہایت خوش آئند ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے تاجروں کو آپس میں تجارت بڑھانے کا موقع ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف کے بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں رہنے والے عوام کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی میسر آئیں گے اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کے مزید باب کھلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے، جسے ایرانی صدر نے قبول کر لیا ہے اور بہت جلد وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ جی ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر نے پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آ کر پاکستان میں روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا، جس سے پاکستان میں خوشحالی اور کنیکٹیوٹی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ منصوبہ بھی پاکستان کے لیے نہایت خوش کن ثابت ہوگا، لیکن موجودہ عالمی حالات میں ایران اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں شروع کیے جانے والے منصوبوں کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حال ہی میں سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں اور دونوں ممالک غیر متوقع طور پر ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب نے کئی دہائیوں کے بعد ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے کھولنے اور ایک دوسرے سے بڑے پیمانے پر تجارت کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں ایرانی پروڈکٹس سعودی عرب میں بین تصور کی جاتی تھیں اور دونوں ممالک دشمنی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ دونوں ممالک کئی دہائیوں سے خطے میں ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار بھی لڑ رہے تھے۔ تاہم اسی دوران چین کی کوششوں کے نتیجے میں دونوں ممالک نہ صرف ایک دوسرے کے قریب آئے بلکہ انہوں نے ایک دوسرے سے سفارتی تعلقات بحال کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان برسوں سے رکی تجارت بھی بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تناظر میں پاکستان میں دونوں ممالک کے منصوبے اور ان کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہے اور یہ عالمی پولیس مین یعنی امریکہ کے لیے ایک اہم پیغام بھی ہے۔ ماضی میں اگر پاکستان ایران کے ساتھ کوئی تجارتی یا کسی بھی شعبے میں معاہدہ کرتا تھا تو سعودی عرب اس پر انڈر دا ٹیبل سخت اعتراض کرتا تھا، کیونکہ اس وقت سعودی عرب امریکہ کی زبان بولتا تھا۔ لیکن جب سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سعودی عرب اپنی آزاد خارجہ پالیسی کے تحت اور خطے کے عوام کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس صورتحال کا براہ راست مثبت اثر پاکستان پر بھی پڑ رہا ہے، لہذا آج سعودی عرب پاک ایران معاہدوں اور تجارت پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ تاہم یہ صورتحال امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے، لہذا وہ کسی بھی وقت اس خوشگوار صورتحال کو خراب کرنے کے لیے کوئی بھی سازشی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ ان حالات میں ہماری طرف سے جاگتے رہنا کا نعرہ تو بنتا ہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔